السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کیسر شاہ صافی۔ آواز وطن کے ایک نئے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں قومی وطن پارٹی کے مرکزی چیئرمین اور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب۔ آج ان سے سوال کریں گے جو کل پنجاب کی اسمبلی میں جو کچھ ہو چکا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ان کی رائے پوچھیں گے کہ وہ کیا اس کے بارے میں اپنی نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو پنجاب میں جو کل ہوا اور ابھی یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا ججمنٹ دے سکتی ہے، یا یہ کل جو کچھ ہوا یا ان کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، جہاں تک کل کے واقعات کا تعلق ہے تو اس میں ایک رائے دو رائے تو ہو نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ 63A جو ہے اس کو 18ویں ترمیم میں چینج کیا گیا ہے، اور 18ویں ترمیم سے پہلے پارلیمانی لیڈر کے پاس اختیارات تھے۔ اب وہ سارے چلے گئے ہیں پارٹی کے ہیڈ کو، تو وہاں پر پارٹی کے ہیڈ نے جب کہا کہ آپ نے ووٹ اے کو نہیں دینا ہے، بی کو دینا ہے، تو پھر وہ جو اس کو اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے وہ PMLQ کے لوگ وہاں پر ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور کل رات کو جو تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو ایک خطاب کیا، اس میں وہ کہا کہ دیکھیں نا جی، یہ زیادتی ہوگی، اور پارٹی لیڈر کا یہ ہوتا ہے۔ پارٹی لیڈر کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، پہلے تھا اب نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ان کا بیانیہ بھی بالکل، اس کا جو بیان دیا تھا وہ بالکل غلط ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو تشریح کی تھی اس وقت، تو اس نے تو کچھ چیزیں ایسے سپریم کورٹ نے اس میں شامل کر دی جو کہ آئین میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کہ یہ لوگ اس سے اگر یہ ووٹ ڈال بھی دیں تو تب بھی وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ نااہل کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو جب ایک کام آپ کر لیں، اور اس وقت تک تو یہ اہل تھے، اس کے بعد جب کیس چلے گا اور الیکشن کمیشن کے پاس آتا ہے تو اس کے بعد وہ نااہل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں جو انہوں نے وضاحت کی تھی اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ شکریہ شرپاؤ صاحب۔ اس میں سر ایک اور سوال بھی یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو ملک کی جو اکانومی کی صورتحال ہے، ڈالر بے قابو ہو چکا ہے، معیشت مطلب ہم ان 3-4 ممالک کی فہرست میں ہے جو ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھے مل بیٹھ کے اکانومی کے چارٹر آف اکانومی کے لیے ان سب کو مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ نئی انتخابات کے لیے ٹائم دیں؟ دیکھیں، جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے تو یہ تو پچھلے جب عمران خان اسمبلی میں تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے بھی اٹھایا تھا، میرا خیال ہے زرداری صاحب نے بھی بات اٹھائی تھی کہ اس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں اکانومی پہ۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء جو ہیں مخالف ہیں ہر ایک چیز میں، جیلوں میں ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن معیشت پہ ان کی ایک ہی وہ ہے، ایک پیج میں ہے، اور وہ معیشت پہ کوئی سیاست نہیں کرتے۔ یہاں پر تو معیشت پہ سیاست ہو رہی ہے، اور وہ صحیح نہیں ہے اس ملک میں۔ جو بھی کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں سری لنکا جیسے حالات ادھر پیدا کر دوں گا اگر آپ یہ سپریم کورٹ یہ کل کے جو واقعات ہوئے ہیں کہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں ویسے حالات پیدا کر دوں گا، تو یہ تو ملک کے ساتھ زیادتی ہے، ایسے نہیں۔ ان کے جو سابقہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر چلے جائیں تو پھر ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ بیٹھ کے کم از کم اور سیاست کریں، لیکن معیشت پہ سیاست کرنا یہ میرا خیال ہے ملک کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے گا، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ یہ IMF کا
معاہدہ انہوں نے تو یہ تاثر دیا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں، پہلے تو جون کا کہا پھر جولائی کے پہلے ہفتے میں، ابھی اگست تک لے گئے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جب ایسی بھی یقین کی صورتحال ہو تو معیشت کیسے سنبھلے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کوشش کرے کہ جلد سے جلد آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو. دوسری بات جو ڈالر کا ہے، تو ڈالر تو ویسے بھی بین الاقوامی سطح پر بھی چونکہ اس میں یو ایس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر مضبوط ہوا ہے، تو وہ بھی ہے. اور یہاں پر بھی چونکہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے اور وہاں پر امپورٹس بھی کے لیے بھی ڈالر کی ضرورت ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈالر پہ پریشر ہے. اور یہ پریشر اب جب تک یہ بے یقینی کی صورتحال رہے گی تو یہ پریشر رہے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف میں جلد سے جلد جائے اور چلا جائے، اور باقی جو ممالک نے جنہوں نے مدد کی میں حامی بھری ہے تو ان کے ساتھ بات چیت کو تیز کریں تاکہ جلد سے جلد ہماری صورتحال بہتر ہو. یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. باقی ہم نے اپنے جو معیشت کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس کو طے کرنا ہے کہ کیسے اس ملک کو ہر تیسرے چوتھے سال ہم آئی ایم ایف میں چلے جاتے ہیں اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں. یہ کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. نہ عمران نے وہ کیے. عمران تو ابھی کہتا ہے کہ جی دیکھیں نا میرے وقت میں ایسے نہیں تھا، انہوں نے مہنگائی بڑھا دی. مہنگائی کا آغاز تو اس کے وقت سے ہوا ہے اور اس نے اتنا بڑھایا. پھر جو صورتحال قرضوں کا ہے اس نے قرضے زیادہ لیے اس لحاظ سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اس کی بات نہیں کرتا. اس نے ابھی جب سے یہ باہر نکلے ہیں جلد سے کرتا ہے، اپنی کارکردگی نہیں بتاتا. باقی پہ تنقید کرتا ہے لیکن اپنی کارکردگی اس نے ابھی تک نہیں بتائی. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت ایک بڑی سیریس مسئلہ ہے، سیریس ایشو ہے، بڑا سیریس مسئلہ ہے، اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. سر ایک اور سوال جو ایک عمومی سوچ ہے جو معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، یہ سب کچھ جو نومبر میں ایک بہت بڑی تعیناتی ہو رہی ہے، یہ اس کی تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پارٹی ایسے اس تناظر سے کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. آرمی چیف کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک ایشو ہے، ایک اپوائنٹمنٹ ہے، ہو جائے گا جس کی بھی حکومت ہو، لیکن اس پہ سیاست کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم ایک پوسٹ کے اوپر سیاست کریں اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں. یہ چیز صحیح نہیں ہے. آخری سوال شرپاؤ صاحب، آج آپ کی بھی سی سی کا اجلاس ہوا ہے. یہ جو ملک میں جو سیاسی کشمکش ہے، جو معیشت کی حالت ہے، اس پہ قومی وطن پارٹی کیا موقف رکھتی ہے، اور آج آپ نے کیا اہم فیصلے کیے ہیں اپنی سی سی میں؟ میرا خیال ہے کہ آج کی میٹنگ اس لحاظ سے، چونکہ کل کا بھی واقعہ ہوا پنجاب کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور معیشت کی ویسے بھی، تو سب دوستوں نے اس پہ زور دیا کہ معیشت ملک کی جو ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے، اور حکومت سے پہ یہ ووٹ ڈالنا چاہیے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے معیشت کی طرف کہ بھائی اس کو جلد سے جلد اس کے اوپر کوئی ایسے اقدامات لے کہ یہ صورتحال بہتر ہو، اور پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور جو بھی بیانیہ بنانا ہے پی ڈی ایم کی پارٹی سب مل کے ایک بیانیہ بنائیں تو وہ اس کا زیادہ اثر ہوگا. ہم نے مہنگائی پہ بہت زیادہ زور دیا سب نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اقدامات لینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، اس صوبے کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بجلی کی شارٹ فال ہے تو اس کو
बराबर की बुनियाद पर तकसीम करें। आप ये क्यों कर रहे हैं कि हमारे सूबे में ज़्यादा लोड शेडिंग और बाकी सूबों में कम? ये बहाना कि भाई यहाँ पर लोग बिल नहीं देते, ये कोई बहाना नहीं है, ये आप लोगों का काम है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे इसको वो करते हैं। लॉसेस जो हैं इनके सिस्टम की भी लॉसेस हैं सब, तो वो मलबा हम पे डालें, ये सही नहीं है। ये दो चीज़ें। फिर हमने जो बारिशों से जो तबाही हुई है उस पर हमारा सी और प्रोविंशियल उसने उस पर तशवीश का इज़हार किया और इज़हार हमदर्दी किया उन लोगों को, और हुकूमत से मुतालबा किया कि उस पर तवज्जो दे और उन लोगों को कंपनसेट करें। साथ ही साथ जो हैदराबाद का वाक़या हुआ था उस पर भी लोगों ने तशवीश का इज़हार किया, और चीफ मिनिस्टर सिंध से हमने ये अपील की है कि वहाँ जो हालात हैं उसके ऊपर काबू करे ताकि ये लसानी फसादात की तरफ ना बढ़े, क्योंकि इससे नुकसानात होंगे। बाकी हमने अपने पार्टी के वर्किंग की भी बातचीत की, और उस पर मैंने तफसीलन जो सियासी सूरत हाल है और जो PDM की सूरत हाल है उस पर बात की, और ये बात सब पे वाज़े कर दी कि हमने उनको बताया है कि अगर आपने इमरान खान का वो मुकाबला करना है तो दो फ्रंट पे हो सकेगा, एक सियासी, और सियासी में ये है कि सब जितनी भी पार्टियां हैं इकट्ठे हों और एक बयानिया बनाएं जो कि मजबूत बयानिया हो। अब तक PDM या इस हुकूमत का बयानिया जो है वो मजबूत नहीं है, तो ये कमी इसको पूरा करने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज यक आवाज़ होके एक बयानिया भी बनाए और उसको फिर उसकी तशरीह हर एक जगह करे। और दूसरा परफॉर्मेंस, कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं और कहें कि ये देखें हमें इन हालात में ये मुल्क मिला था और हमने सख्त फैसले किए लेकिन उसके अच्छे असरात हुए, तो वो अगर होगा तो हुकूमत कामयाब होगी। इनको चाहिए कि ये मुआवजा करे कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती तो क्या सूरत हाल होती मईशत की, तो ये चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि उन्होंने तो मायदा तो IMF के साथ उन्होंने किया था और उस मायदे पे की खिलाफ वर्जी भी उन्होंने खुद की, तो उस पर बदइतिमादी की फ़िज़ा पैदा हुई। तो मेरा ख्याल नहीं है कि IMF उनके साथ दोबारा मायदे में वो राज़ी हो जाते हैं कि इनके साथ दोबारा मायदा करें। तो इसलिए अगर इस हुकूमत को भी प्रॉब्लम्स हैं तो इसलिए क्योंकि वो बेएतमादी की फ़िज़ा है और वो उन्होंने सख्त शराइत किए हैं और उसमें वक्त लग रहा है। तो हम समझते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस पर ऐसे इक़दामात लिए जाएँ ताकि ये IMF वाला मसला भी हल हो और तवज्जो दी जाए इन इश्यूज़ पे जो कि मुल्क की मईशत की वजह जिनकी वजह से मुल्क की मईशत नीचे दिन ब दिन जा रही है। बहुत शुक्रिया शिरपाव साहब आपके टाइम का। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शिरपाव साहब। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातें आफ्ताब अहमद खान शिरपाव की सियासी बसीरत और जो उन्होंने हुकूमत को बेहतर बनाने के लिए जिन इक़दामात का जिक्र किया है, उम्मीद है हुकूमत इन इक़दामात पर अमल करके आम आवाम को रिलीफ पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।